تو بت خانے کو بھی کعبہ ہونے کا اعزاز نصیب ہوا۔ تو اس لیے ہم اس دن کو اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن ہمیں وہ نجات دینے والا آیا کہ جس نے ایسی نجات دی کہ بنی اسرائیل کو تو فقط ایک دریا سے نجات ملی، ہمیں الحمدللہ حضور کے طفیل ہر عذاب سے ہی نجات ملی۔ بنی اسرائیل کو تو فقط دنیا کے عذاب سے نجات ملی، ارے مصطفیٰ کی آمد کے طفیل تو ہمیں جہنم کی بھی آگ سے نجات ملی، قیامت کے عذاب سے بھی نجات ملی۔ اس لیے ہم اس دن کو مناتے ہیں۔ خیر، بات میں سمیٹنا چاہ رہا تھا مگر یہ پھر پھیلتی چلی گئی تو میں اس کو اور مزید نہیں پھیلا سکتا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اور یقیناً آپ نے قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں اس بات کو سمجھ ہی لیا ہوگا اور عقل مند رہا، اشارہ کافی ہے، آگے مزید بات کو نہیں بڑھاتا۔ اتنا ضرور کہوں گا کہ دیکھیے کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے چنا ان لوگوں میں سے رکھا ہے کہ جو ان یادوں کو سنبھالتے ہیں، ان یادوں کے ساتھ ان یادوں کو سینے سے لگاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم وہ نہیں ہیں کہ جن کا منہ چڑھ جاتا ہے۔ یہ الگ بات، ایک شخص کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو زندگی بھر تقریریں کرتا تھا اسی موضوع پر کہ یہ میلاد نہ منایا کرو، کہاں قرآن میں لکھا، کہاں حدیث میں لکھا، یہ وہ دلیلیں دیتا تھا الٹی سیدھی۔ اتفاق سے اس کے ہاں اولاد نہیں تھی، 16-17 سال دعا کراتا رہا، ادھر ادھر بہت کوشش کرتا رہا کہ کسی طریقے سے کوئی تعویذ دھاگا کچھ دوائی اثر کر جائے، کہیں سے کوئی اولاد ہو جائے، لیکن اس کو اولاد نہ ہوئی۔ آخر 17ویں سال اللہ پاک نے مہربانی فرما دی، اس کے ہاں اولاد ہوئی۔ جو ہی اس کے ہاں اولاد ہوئی تو وہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ دن تھا، اچھی طرح ہمیں یاد ہے کہ کیونکہ ہماری اس کے ساتھ ذرا نوک جھونک ہوئی تھی تو اس حوالے سے ہمیں یاد ہے، وہ دن تھا 13 اگست کا، یعنی اگلے دن 14 اگست، 13 اگست کا دن تھا۔ اس نے جناب زبردست قسم کا ایک جشن سا بنایا، بہت زبردست شکرانے کے نفل شفل بھی پڑھائے اور بہت دیگیں شیگیں بھی پکائیں۔ تو اس نے دعوت دیتے ہوئے غلطی سے ہمیں بھی دعوت دے دی اور ہم بھی چلے گئے۔ جب ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ بھئی یہ کیا دعوت ہے؟ کہنے لگا جی یہ مجھے اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ ہم نے جان بوجھ کر تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے کہا نہیں آپ تو یوم پاکستان منا رہے ہیں تو وہ تو کل ہے۔ کہ نہیں پاکستان کا یوم تو میں نہیں منا رہا، میں تو صرف اپنے بیٹے کی خوشی منا رہا ہوں کہ یہ ہمیں آج اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ تو میں نے کہا جی تو بیٹا آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو 13 اگست کو ہی آپ نے اس کو کیوں خوشی بنائی ہے؟ آپ اس کو 16 کو کر لیتے، 12 کو کر لیتے، 11 کو کر لیتے، ضروری ہے کہ اسی دن ہی منائیں؟ کہ نہیں جی بس چونکہ اسی دن اللہ نے دیا ہے تو اس لیے اس دن کو یاد رکھتے ہیں۔ میں نے کہا بس اتنی سی بات ہے، مجھے آپ کی ذہنی پستی کا آج علم ہو گیا آپ کے گھر آ کر۔ وہ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا بس اتنا ہے کہ آپ کو جس دن بیٹا مل جائے، آپ کا اپنا بیٹا مل جائے، تو اس دن صرف آپ اپنے لیے سارے مسئلے بھول جاتے ہیں اور اپنی ذات کی خاطر 13 اگست کو بھی جشن مناتے پھرتے ہیں۔ بس آپ میں اور ہم میں اتنا فرق ہے کہ آپ کی سوچ تنگ ہے اور الحمدللہ میں اہل سنت و جماعت کی سوچ وسیع ہے۔ ہم اپنے بچوں کی بھی تو خوشی مناتے ہی ہیں مگر حلیمہ کے چاند کی بھی خوشی مناتے ہیں، آمنہ کے لال کی بھی خوشی مناتے ہیں، اللہ کے حبیب کی بھی خوشی مناتے ہیں۔ اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن وہ بیٹا آیا کہ ساری دنیا کے بیٹے ایک طرف اور وہ عبداللہ کا چاند اور آمنہ کا لال اور نور نظر ایک طرف۔ اس لیے کہ دنیا کے سارے بیٹے وہ ہوں گے کسی نہ کسی کے محبوب ہوں گے، ہوگا ہر بچہ کسی نہ کسی کا تو محبوب ہونا ہی ہوتا ہے، مگر یاروں جو 12 ربیع الاول کے دن آمنہ کے گھر میں پیدا ہونے والا بیٹا ہے، سیدنا عبداللہ کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ سب کا تو محبوب ہے ہی، سب کے محبوبوں کا محبوب اور سب کے محبوں کا محب اور اللہ خالق حقیقی کا وہ محبوب ہے۔ اس لیے اس کی پرسنالٹی سب سے اونچی ہے تو ہم اس کے آنے کی بھی خوشی مناتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ تمہیں وہ خوشی اپنے گھر تک نظر آتی ہے اور ہمیں وہ خوشی اپنے گھر سے لے کر ساری کائنات تک نظر آتی ہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ گلیوں میں بھی منائیں، محلوں میں منائیں، بازاروں میں منائیں، علاقوں میں منائیں، مارکیٹوں میں منائیں، محلوں میں دوستوں میں منائیں، شادی حالوں میں منائیں، گلیوں میں منائیں، بازاروں میں منائیں، جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے منائیں۔ ابھی مجھے عبداللہ کامل صاحب کا ٹیلی فون آیا تھا